السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ قرآن کریم پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور آج کے سبق کے اندر ہم سیکھیں گے سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 151، 152 اور 153، یعنی 151، 152، 153۔ یہ 3 آیتوں کو آج کے سبق میں سیکھیں گے کہ تجوید کے ساتھ میں ان کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے۔ چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم۔ کما، یہاں پر یہ چھوٹا مد ہے، اس چھوٹے مد کو 1 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ ارسلنا، یہاں پر یہ را ساکن ہے اور را ساکن سے پہلے زبر ہے۔ را ساکن سے پہلے اگر زبر ہوتا ہے تو اس را کو بھی منہ بھر کے پڑھتے ہیں۔ رسولا منکم، یہاں تنوین ہے اور تنوین کے بعد میں میم ہے۔ تنوین کے بعد میں اگر میم آتا ہے تو اس میم کے اندر غنہ کر کے پڑھتے ہیں، رسولا، اس طرح سے۔ اور اس کے بعد میں یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد میں کاف ہے۔ کاف اخفا کے حرفوں میں سے ہے، اخفا کے حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں نون کے اندر اخفا کر کے پڑھتے ہیں۔ منکم، تو یہاں پر 2 چیز ہو گئی، پہلے غنہ ہو گیا اور اس کے بعد میں اخفا ہو گیا۔ اب میں نے یہاں پر وقف کیا ہے، علیکم پر آیت کی ہے، سانس توڑا ہے، لیکن یہاں پر آیت نہیں ہے تو اب تھوڑا سا پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھیں گے۔ علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ ویزکیکم، یہاں پر یہ زا ہے، زا کو سختی سے ادا کرنا ہے۔ والحکمہ، میں نے یہاں پر وقف کیا ہے اور آیت نہیں ہے، لیکن چونکہ آیت لمبی ہونے کی وجہ سے میں نے بیچ میں ہی وقف کر دیا ہے۔ تو جب بیچ میں وقف کریں گے تو اسی طرح سے کریں گے جس طرح سے آیت کرتے ہیں۔ تو گولتا پر جب آیت کرتے ہیں تو اس کو ہا بنا دیتے ہیں، اس لیے میں نے کیا پڑھا ہے اس کو والحکمہ، لیکن یہاں پر آیت نہیں ہے تو اب پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھیں گے۔ والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ ویعلمکم، یہاں میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد ایک اور میم ہے۔ میم ساکن کے بعد میں اگر ایک اور میم آ جاتا ہے، یعنی 2 میم ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پہلے میم کو دوسرے میم کے اندر اب مکس کر دیتے ہیں، اب پہلا میم ختم ہو جاتا ہے، اب اس کے حصے کا دوسرے والے میم کے اندر غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، اس طرح سے۔ تَكُونُوا، یہاں کاف کو بھی کھینچیں گے اور نون کو بھی کھینچیں گے، اس لیے کہ یہاں واو ساکن سے پہلے بھی پیش ہے اور یہاں پر واو ساکن سے پہلے بھی پیش ہے، تو دونوں جگہ پر واو مدہ ہے، اس لیے دونوں کو کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ تَكُونُوا، اس طرح سے، اور زیادہ نہیں کھینچنا ہے، صرف 1 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ فَاذْكُرُونِي، یہاں پر چھوٹا مد بنا ہوا ہے، اس چھوٹے مد کے آنے کی وجہ یہ ہے اس لیے کہ یہاں پر یہ ایک حروف مدہ ہے، یا مدہ، اور یا مدہ کے بعد میں حمزہ آ رہا ہے۔ یا مدہ کے بعد میں اگر حمزہ آتا ہے اور وہ بھی دوسرے ورڈ کے اندر، یہ ایک الگ ورڈ ہے اور یہ ایک الگ ورڈ ہے، تو دوسرے ورڈ کے اندر اگر حمزہ آ جاتا ہے حروف مدہ کے بعد تو وہاں پر چھوٹا مد بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کو 1 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ وَاشْكُرُوا لِي، یہاں لام کو بھی کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہاں پر بھی چھوٹا مد ہے،
اس کو بھی تھوڑا سا زیادہ کھینچ کر کے پڑھیں گے. آمنس، نون کو ڈائریکٹ سین میں ملائیں گے. آمنستعینو بالصبر، صاد کو پر کر کے پڑھیں گے. والصلاة، اس صاد کو بھی پر کر کے پڑھیں گے. ان اللہ مع الصابرین، ان کے نون کے اندر غنہ کریں گے، اس لیے کہ نون کے اوپر تشدید ہے. نون کے اوپر تشدید ہوتی ہے تو اس نون کے اندر غنہ کر کے پڑھتے ہیں. یہ پورا لفظ اللہ ہے اور اس اللہ کے لام کو منہ بھر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے. مع الصابرین، اس صاد کو بھی پر کر کے پڑھیں گے. تو الحمدللہ 153 آیت آپ کی مکمل ہو چکی ہے. اس سبق کے اندر جتنے بھی آپ کے قاعدے ہیں تجوید کے وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. آپ ان قاعدوں کو دھیان میں رکھیے اور ٹھیک اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کیجئے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے. اور پھر پڑھنا کیسے ہے میں آپ کو ایک بار پڑھ کر کے بھی سنا دیتا ہوں. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.